بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ مکمل کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی ایکسرسائز میں اس کا سوال نمبر 1 بھی مکمل کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا۔ چونکہ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا تو اسی نسبت سے آپ کو ایوبی کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1138 میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے، لیکن ایک خیمے میں رہتے تھے۔ وہ خیمہ ان کے لیے محل سے کم نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر سپاہی، لائق جنرل اور انتھک فرمانروا تھے۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ قاضی ابن شداد جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے نامور مورخ تھے، یعنی تاریخ دان تھے، انہوں نے اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ وہ بڑے قوی دل، مضبوط دل والے، روب والے، بہادر، بے مثل شجاع اور حد درجہ ثابت قدم تھے۔ مہم جوئی اور کوئی مصیبت انہیں ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے اور قلیل فوج کے ساتھ، یعنی بہت تھوڑی فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے حد فیاض، احسان کرنے والے، عفو و درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، مدارس اور شفاخانے قائم کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ جوں جوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت ترقی کرتی گئی توں ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے۔ کوئی باغ، مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب نہ بنے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ فیاضی سے مجھے راحت ملتی ہے، یہ مال و زر میرا نہیں ہے، مستحق لوگوں کی امانت ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت 2,20,000 دینار جمع ہوئے تھے جو عیسائیوں نے جزیے کے طور پر دیے تھے، لیکن جب سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صحیح معنوں میں اپنی سلطنت کو فلاحی مملکت بنایا ہوا تھا۔ ان کے دور کی کئی سرائیں، شفاخانے، خانقاہیں، مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ بے حد عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے ملازمین اور خادموں کی گستاخیاں نظر انداز کر دیا کرتے تھے، ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ علم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ انہوں نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انعام و کرام سے بھی نوازتے رہتے تھے۔
سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ خود بھی شعر کہتے تھے اور اچھے اشعار پسند کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر اپنے غم کا اظہار شعر کہہ کر کیا۔ ان کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے۔ اگر وہ کبھی تنقید کرتے تو قطعاً برا نہ مناتے تھے۔ انہوں نے ہر بڑے شہر میں مدارس قائم کر رکھے تھے۔ ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے قائم کیے گئے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نہایت رقیق القلب انسان تھے۔ قرآن مجید کے سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے۔ اس طرح یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ الغرض سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف نامور مجاہد اور جنرل تھے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران بھی تھے۔ آپ نے 55 برس کی عمر میں 1193 میں وفات پائی۔ بچوں اب ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایکسرسائز میں لانگ کویسچن میں سے پہلا سوال مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 93 کے پہلے پیراگراف میں موجود ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جواب مکمل ہوتا ہے 90 سال کے بعد بیت المقدس پر مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ جی بچوں، یہ تو تھا آپ کا آج کا لیکچر، جس میں سے ہم نے اس چیپٹر کا پہلا کویسچن بھی مکمل کیا۔ یہ سوال آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پر تحریر کرنا ہے اور اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔